بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق اللہ العظیم. جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی. سورۃ فاتحہ جو کہ مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے. الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے. مالک یوم الدین، مالک روز جزا کا. ایاک نعبد، تیری ہی ہم بندگی کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا ہم کو راہ سیدھی. صراط الذین، راہ ان لوگوں کی جن پر انعمت علیہم، جن پر تو نے فضل فرمایا. غیر المغضوب، جن پر نہ تیرا غصہ ہوا. علیہم، ان پر. ولا الضالین، اور نہ وہ جو گمراہ ہوئے. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. یعنی سب تعریفیں عمدہ سے عمدہ، اول سے آخر تک جو ہوئی ہیں اور جو ہوں گی خدا ہی کو لائق ہیں، کیونکہ ہر نعمت اور ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور عطا کرنے والا وہی ہے، خواہ بلا واسطہ عطا فرمائے یا با واسطہ. جیسے دھوپ کی وجہ سے اگر کسی کو حرارت یا نور پہنچے تو حقیقت میں آفتاب کا فیض ہے. رب العالمین، جو پالنے والا ہے سارے جہان کا. مجموع مخلوقات کو عالم کہتے ہیں اور اسی لیے اس کی جمع نہیں لائے، مگر آیت میں عالم سے مراد ہر جنس، مثلا عالم جن، عالم ملائکہ، عالم انس وغیرہ وغیرہ ہیں، اس لیے جمع لائے تاکہ جملہ افراد عالم کا مخلوق کے جناب باری ہونا خوب ظاہر ہو جائے. الرحمن الرحیم، یعنی بہت مہربان. الرحیم، نہایت رحم والا. مالک یوم الدین، مالک روز جزا، یعنی روز جزا کا مطلب بدلے کے دن کا جو مالک ہے، یعنی جو ہم دنیا میں جس قسم کے افعال و اعمال کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں آخرت کے دن دیا جائے گا. اس کے خاص کرنے کی اول وجہ، مالک یوم الدین کی خاص کرنے کی اول وجہ تو یہ ہے کہ اس دن بڑے بڑے امور پیش آئیں گے. ایسا خوفناک روز نہ پہلے ہوا نہ آگے کو ہو. دوسرے، اس روز بجوز ذات پاک حق تعالیٰ کے کسی کو ملک و حکومت ظاہر بھی تو نصیب نہ ہوگی، کیونکہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی بالکل ناجائز ہے. ہاں، اگر کسی مقبول بندے کو محض واسطہ رحمت اللہ اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ ہی سے استعانت ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. غیر المغضوب، نہ ان کا جن پر تو غصہ ہوئے اور نہ ان کا جو اس راستے سے گمراہ ہوئے. اس آیت کی تشریح کہ جن پر انعام کیا گیا وہ 4 فرقے، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین. کلام اللہ میں دوسرے موقع پر اس کی تصریح یہ ہے. اور المغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں. دیگر آیات اور روایات میں اس پر شاہد ہیں. اور صراط مستقیم سے محرومی کل 2 طرح پر ہوتی ہے: عدم علم یا جان بوجھ کر کوئی فرقہ گمراہ اگلا پچھلا ان 2 سے خارج نہیں ہو سکتا، سوائے نصارہ تو وجہ اول میں اور یہود دوسرے میں ممتاز ہیں. یہ صورت خدا تعالیٰ نے بندوں کی زبان سے فرمائی کہ جب ہمارے دربار میں حاضر ہو تو ہم سے یوں سوال کیا کرو گے. اس لیے اس صورت کا ایک نام تعلیم مسئلہ بھی ہے. اس صورت کے ختم پر لفظ آمین کا نام مسنون ہے اور یہ لفظ قرآن شریف سے خارج ہے. معنی اس لفظ کا یہ ہے کہ الہی ایسا ہی ہو، یعنی مقبول بندوں کی پیروی اور نافرمانوں سے علیحدگی میسر ہو. اس صورت کے اول نصف میں اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت اور دوسرے حصے میں بندے کے لیے دعا ہے. فائدہ: غیر المغضوب الذین
نا کا بدل ہے یا اس کی صفت ہے، اس لیے اس کا مناسب ترجمہ کیا گیا۔ بعض تراجم دہلوی میں جو اس کا ترجمہ کی ہے خلاف ترکیب و خلاف مقصود ہے۔ اور ایک الرحمن الرحیم، اس کے متعلق میں بول گیا آپ سامعین کو بتانا کہ الرحمن الرحیم دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں اور رحمان میں رحیم سے زیادہ مبالغہ ہے۔ ترجمہ میں ان سب دونوں کا ایک ہی برابری ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔